واپس جانے سے پہلے میں سلطان کو اس بات پر آمادہ کر لوں گی کہ وہ اپنے بعد جس شخص کو بھی اوچھ کا حاکم مقرر کرے وہ نہروالا اور ارد گرد کے دوسرے ہندی شہروں کو اجازت دے کہ جس طرح پہلے لوگ یہاں آ کر اشا دیوی کے تہوار میں شامل ہوتے تھے اسی طرح یہ تہوار منعقد ہوتا رہے اور مسلمان اس سلسلے میں کوئی مزاحمت نہ کریں۔ سلطان یہ بات مان جائے گا اور جس کو یہاں حاکم مقرر کرے گا اسے تاکید بھی کر دے گا کہ اس کی غیر موجودگی میں جس طرح پہلے اوشا دیوی کا تہوار لگتا تھا اسی طرح تہوار لگنے دیا جائے۔ جب یہ کام ہو جائے گا تو بیٹے تم کچھ برس انتظار کرنا، اس کے بعد تم ہانسی سے اپنے کچھ مسلح جوانوں کو لے کر دیوی کے تہوار میں شرکت کرنے کے لیے یہاں آنا اور مناسب موقع جان کر کمار دیوی کو اٹھا کر اپنے ساتھ ہانسی لے جانا۔ رانی جب خاموش ہوئی تب خوشی کا اظہار کرتے ہوئے راج کماری سون کرن بول اٹھی اور اپنے بھائی دیوداس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی ماتا ٹھیک کہتی ہیں، تہوار کے موقع پر کمار دیوی کو اٹھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ تہوار کے لیے نہروالا کا راجہ پورا 1 ہفتہ یہاں قیام کرتا ہے، اس کے خیمے نصب ہوتے ہیں اور یہاں قیام کے دوران عموماً راج کماری محافظوں کے بغیر ادھر ادھر گھڑ دوڑ کے لیے نکل جاتی ہے، اور جب وہ ایسا کرے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے اٹھا لینا اور ہانسی لے جانا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سون کرن رکی، تب رانی دوبارہ اپنے بیٹے دیوداس کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹے اس موقع پر میں تم سے ایک کام کی بات بھی کہوں گی، اسے تم میری طرف سے نصیحت سمجھ سکتے ہو سکتا ہے یہ شہر جب سلطان کے حوالے ہو جائے ہم دونوں ماں بیٹی سلطان کے ساتھ چلی جائیں تو ایک عرصہ ہماری تم سے ملاقات نہ ہو پائے، اس دوران تم فکر مند نہ ہونا۔ چمپا نیر کو رک جانا پڑا اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے دیوداس بول اٹھا، ماتا میں فکر مند نہیں ہوں گا، میں چونکہ اپنے ماموں کے ہاں رہ رہا ہوں گا اس لیے مجھے وہاں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی جائیداد چھن جانے کا کوئی غم اور صدمہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ماموں مجھے انتہا کی حد تک چاہتے ہیں، ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی مجھے سگے بھائیوں کی طرح پیار کرتا ہے، لہٰذا وہاں ہر طرح سے میرے لیے اپنائیت ہوگی، آپ اس سلسلے میں کوئی فکر نہ کریں، لیکن آپ جو مجھے نصیحت کرنا چاہ رہی تھیں وہ کریں۔ چمپا نیر کے چہرے پر ہلکا تھا تبسم نمودار ہوا، پھر کہنے لگی، نصیحت تمہارے لیے یہ ہے کہ وہاں پر رہتے ہوئے جب تم جانو کہ اب تمہیں کمار دیوی کو اپنا لینا چاہیے تب اسے یہاں سے اٹھانے کا جتن کرنا، جب اسے یہاں سے اٹھا کر ہانسی لے جاؤ تو وہاں اس کے ساتھ جبر یا زبردستی نہ کرنا، اسے اپنے پاس رکھنا، اس کے ساتھ سختی کے بجائے بڑے پیار سے پیش آنا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ آپ تمہاری طرف مائل ہو جائے گی۔ شادی اس وقت کرنا جب تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ کمار دیوی تمہیں پسند کرنے لگی ہے، تمہاری زندگی اور تمہارے جیون کا ساتھی بننا چاہتی ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو بیٹے یاد رکھنا کمار دیوی ساری عمر تمہارے ساتھ خوش رہے گی اور اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک تمہاری خدمت کرتی رہے گی، اور اس صورت میں تم اس کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کر سکو گے۔ چمپا نیر پھر رکی، کچھ سوچتے ہوئے وہ دوبارہ کہنے لگی، میرے خیال میں اب آؤ تمہارے پتا کے پاس چلتے ہیں، اور بیٹے تم کل کسی کو بتائے بغیر یہاں سے ہانسی کی طرف روانہ ہو جانا، اپنے ساتھ جس قدر مال و اسباب ہو سکے اور نقدی ساتھ لے جانا، تمہیں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ چمپا نیر کی اس ساری گفتگو کے بعد اس کے بیٹے دیوداس اور بیٹی سون کرن دونوں نے اس سے اتفاق کیا، پھر وہ تینوں سیڑھیوں سے اٹھ کر فصیل پر اس طرف ہو لیے جہاں راجہ دلپت رائے کھڑا تھا۔ طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق دیوداس اگلے روز اجھ سے دریائے سرسوتی کے کنارے ہانسی کی طرف چلا گیا تھا۔ صرف 2 دن بعد مناسب موقع جان کر رانی چمپا نیر نے اجھ کے راجہ دلپت رائے کا خاتمہ کر دیا، اور اس کے بعد اس نے اجھ شہر کے دروازے کھول دیے۔ اس طرح شہر کی فصیل توڑے بغیر شہاب الدین غوری اجھ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ رانی نے جب شہر کے دروازے کھولے تب سلطان شہاب الدین اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔
سلطان شہاب الدین غوری نے چند روز اچ میں قیام کرنے کے بعد شہر کے نظم و نسق کو اپنے طور طریقے کے مطابق درست کیا۔ اس دوران راجہ دلپت رائے کی راج کماری کو مسلمان کر کے سلطان شہاب الدین غوری کے حرم میں داخل کر دیا گیا۔ چند روز تک راج کماری اچ میں سلطان کے ساتھ رہی، پھر سلطان نے اسے اور اس کی ماں کو غزنی بھیج دیا تاکہ انہیں وہاں اسلامی تعلیمات اور قرآن سے بہرہ کیا جائے۔ سلطان شہاب الدین نے اگرچہ اس مرد مار رانی کے توسط سے اس شہر کو فتح کرنے اور اپنا کام نکالنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی، لیکن وہ دل ہی دل میں اس سے ناراض بھی تھا، کیونکہ اس نے اپنے شوہر سے بے وفائی کرتے ہوئے اس کا خاتمہ بھی کر دیا تھا۔ لہٰذا وہ ان ماں بیٹیوں کو قابل اعتماد نہیں سمجھتا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد رانی کا غزنی میں انتقال ہو گیا۔ بیٹی نے بھی شہاب الدین کی ملکہ بن کر کوئی خاص فائدہ نہ اٹھایا، اور اپنی ماں کی وفات کے بعد وہ بھی ماں کے رنج و غم میں دنیا سے کوچ کر گئی۔ سلطان شہاب الدین اچ، ملتان اور ارد گرد کے علاقوں کا نظم و نسق درست کرنے کے بعد نیروالا کے راجہ بھیم دیو پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا، لیکن اس دوران غزنی میں کچھ حالات ایسے رونما ہوئے کہ سلطان شہاب الدین غوری کو واپس غزنی جانا پڑا۔ لہٰذا اس نے ملتان، اچ اور گرد و نواح کے علاقوں کا حاکم اپنے سالار علی کرماخ کو مقرر کیا اور نیروالا پر حملہ آور ہونے کے بجائے اپنے لشکر کے ساتھ غزنی کی طرف چلا گیا۔ راج کماری کمار دیوی، اس کی ماتا راج کنول اور بھائی رام دیو ایک روز اپنے راج محل کے ایک کمرے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور رات نے گھیرا ہونا شروع کر دیا تھا۔ اس موقع پر راج کنول نے اپنے بیٹے رام دیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، رام دیو میرے بیٹے، تمہارے پتا جی لشکرگاہ کی طرف گئے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی انہوں نے لشکرگاہ میں اتنی دیر نہیں لگائی۔ دیکھو رات گہری ہو رہی ہے، ابھی تک وہ لوٹے نہیں۔ تم ایسا کرو، لشکرگاہ کی طرف جاؤ، پتہ کرو کہ تمہارے پتا جی ابھی تک وہاں کیا کر رہے ہیں اور کیوں نہیں لوٹے۔ ان کا اب تک نہ لوٹنا کسی غیر معمولی واقعے کے باعث بھی ہو سکتا ہے۔ رام دیو اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں ابھی جاتا ہوں، پتا جی کو لے کر آتا ہوں، پھر سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی رام دیو اس کمرے سے باہر نکل گیا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد رام دیو لوٹ آیا اور اس کے ساتھ اس کا باپ بھیم دیو بھی تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنی ماتا راج کنول کو مخاطب کر کے رام دیو کہنے لگا، مجھے لشکرگاہ جانے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی، پتا جی راستے میں ہی مل گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں باپ بیٹا آگے بڑھ کر نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اس موقع پر راج کنول نے کسی قدر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے شوہر راجہ بھیم دیو کو مخاطب کیا، اس سے پہلے آپ نے لشکرگاہ میں کبھی اتنی دیر نہیں لگائی، دیکھیں وقت کیا ہو گیا ہے۔ بھیم دیو نے نہایت پریشانی کے عالم میں جواب دیا، آج غیر معمولی حالات پیش آئے ہیں جن کی بنا پر مجھے لشکرگاہ میں دیر ہوئی ہے۔ میرے پاس تم لوگوں کے لیے ایک بری خبر بھی ہے۔ بھیم دیو کے ان الفاظ پر کمار دیوی، راج کنول اور رام دیو تینوں پریشان ہو گئے تھے، یہاں تک کہ بھیم دیو نے پھر کہا، اس سے پہلے غزنی کا مسلمان سلطان شہاب الدین غوری ملتان اور اچ کو فتح کرنے کے بعد واپس غزنی چلا گیا تھا۔ حالانکہ جو اطلاعات مجھے ملی تھیں، جو آثار نمودار ہوئے تھے، ان کے مطابق اچ کو فتح کرنے کے بعد اس نے ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہونا تھا، لیکن غزنی کے کچھ حالات کی وجہ سے اسے اپنے لشکر کے ساتھ واپس جانا پڑا۔ اب جو خبریں ملی ہیں ان کے مطابق ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے شہاب الدین غوری اپنے علاقوں سے نکل کر ہندوستان میں داخل ہو چکا ہے اور اب وہ ہمارے علاقوں کا رخ کرے گا۔ مستقر میں مجھے اس لیے دیر ہو گئی کہ میں نے اپنے تیز رفتار قاصد کنوج اور بنارس کے راجہ جے چند، اجمیر کے راجہ پرتھوی راج اور دہلی کے راجہ گوبند رائے کی طرف روانہ کیے ہیں، انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا ہے اور شہاب الدین غوری کے خلاف ان سے مدد طلب کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ شہاب الدین غوری کے ہم پر حملہ آور ہونے سے پہلے ہماری مدد کے لیے ان تینوں راجاؤں کی طرف سے لشکر پہنچ جائیں گے۔ جب ایسا ہوگا تب میرے خیال میں ہم شہاب الدین غوری کو اپنے علاقوں سے مار بھگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بھیم دیو جب خاموش ہوا تب راج کماری کمار دیوی بولی اور اپنے پتا کو مخاطب کر کے کہنے لگی،
پتا جی، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم صرف اپنی لشکری طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے شہاب الدین غوری کا مقابلہ کریں؟ کیا ہم اکیلے اس کا مقابلہ کر کے اسے شکست نہیں دے سکتے؟ کمار دیوی کے خاموش ہونے پر بھیم دیو نے کچھ سوچا، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، بیٹی، اس سے پہلے سلطان شہاب الدین غوری ملتان اور اچ کو فتح کر چکا ہے۔ اس لحاظ سے اس کے لشکریوں کے حوصلے بلند ہیں۔ ان حالات میں جب وہ ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہوں گے تو مجھے خدشہ ہے کہ ملتان اور اچ کی طرح کہیں ہمیں بھی شکست نہ دے جائیں اور ہم اپنے علاقوں سے محروم نہ ہو جائیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد بھیم دیو رکا تو انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے راج کماری کہنے لگی، پتا جی، جہاں تک ملتان کا تعلق ہے تو وہاں کے کرامتیوں کو کوئی شک نہیں کہ سلطان شہاب الدین غوری نے شکست دی تھی اور شکست دے کر ملتان پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن جہاں تک کوچ کا تعلق ہے، یہاں تو شہاب الدین غوری نے سیاست سے کام لیا۔ اچ کی رانی چمپا نیر غداری نہ کرتی اور اپنے راجہ دلپت رائے کا کام تمام کر کے شہر پناہ کے دروازے مسلمانوں کے لیے نہ کھولتی تو شہاب الدین غوری اچ پر کیسے قبضہ کر سکتا تھا؟ بھیم دیو کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگا، بیٹی، چمپا نیر نے مسلمانوں کے لیے شہر پناہ کے دروازے کھول کر کوئی برا کام نہیں کیا۔ اگر وہ راجہ دلپت رائے کا خاتمہ کر کے شہر کے دروازے مسلمانوں کے لیے نہ بھی کھولتی تب بھی شہر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو جانا تھا۔ بیٹی، تمہیں یاد ہوگا کہ شہر سے باہر شہاب الدین غوری نے راجہ دلپت رائے کے لشکر کو بدترین شکست دی تھی اور راجہ شکست اٹھا کر شہر میں معصور ہو گیا تھا، بلکہ اس شکست کی وجہ سے ہمیں بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس کی مدد کے لیے ہم نے جو لشکر بھیجا تھا اس پر بھی شہاب الدین غوری کے لشکر کے ایک حصے نے شبخون مارا اور ہمارے اکثر لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد بھیم دیو لمحہ بھر کے لیے رکا، کچھ سوچا، پھر باری باری اپنی رانی راج کماری اور راج کمار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، چمپا نیر اچ کی رانی اور سون کرن سے متعلق بھی میرے پاس ایک خبر ہے۔ ان کا انجام بہت برا ہو چکا ہے۔ بھیم دیو کے ان الفاظ پر رانی راج کنول نے چونکتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا ان دونوں ماں بیٹی کو؟ دکھ کا ایک لمبا سانس لیتے ہوئے بھیم دیو نے کہا، جیسا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ چمپا نیر نے اپنی راج کماری سون کرن کو سلطان شہاب الدین غوری کے حرم میں داخل کر دیا تھا۔ دونوں مسلمان ہو گئی تھیں۔ سون کرن کو مسلمان کرنے کے بعد ہی شہاب الدین غوری نے اپنے حرم میں داخل کیا تھا۔ وہ ان دونوں ماں بیٹی پر کوئی زیادہ اعتماد نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ شادی کے چند ہی دن بعد اس نے دونوں ماں بیٹی کو غزنی بھجوا دیا۔ خود اپنے لشکر کے ساتھ اچ ہی میں مقیم رہا۔ وہاں ان دونوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق تربیت دی گئی۔ اس کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ شہاب الدین غوری بھی غزنی چلا گیا۔ وہاں چند ماہ بعد چمپا نیر انتقال کر گئی اور اس کے مرنے کے چند ہی دن بعد راج کماری سون کرن بھی اپنی ماں کے دکھ اور غم میں اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ اس طرح ان دونوں ماں بیٹی کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ بھیم دیو جب خاموش ہوا تب کمار دیوی اس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، پتا جی، آپ کے چہرے کے تاثرات بتاتے ہیں کہ آپ شہاب الدین غوری کے ہم پر حملہ آور ہونے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ پتا جی، ہم نہ ملتان کے کرامتی ہیں اور نہ اچ کے راجہ دلپت رائے جیسے ہیں کہ اس کی رانی اپنے ہی راجہ سے بے وفائی کرتے ہوئے مکاری کا مظاہرہ کر کے شہاب الدین غوری سے مل جائے گی۔ ہم شہاب الدین غوری کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ کم از کم میں تو بے حد خوش ہوں، اس لیے کہ مجھے اس جنگ کے دوران اپنا مقصود حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ پتا جی، میں پہلے سے آپ کو بتائے دیتی ہوں کہ میں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لوں گی۔ اس موقع پر آپ مجھے منع نہ کیجیے گا، ورنہ میں آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ بھیم دیو مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹی، میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن میں یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ تم اپنے لشکر کی اگلی صفوں تک جاؤ۔ میں تمہیں صرف یہاں تک اجازت دے سکتا ہوں کہ اپنے لشکر کے بیچ میں رہتے ہوئے اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھانا۔ اس طرح جب لشکر کے بیچ میں رہ کر اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھاؤ گی تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں ہمارے لشکر کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ جب انہیں یہ خبر ہوگی کہ راجہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ جنگ میں حصہ لے رہا ہے، تب انہیں نہ صرف اس سے اطمینان اور خوشی نصیب ہوگی بلکہ اس سے ان کے حوصلے اور ولولے بھی بڑھیں گے۔ بیٹی،
تم نے اپنی باتوں میں کہا تھا کہ سلطان شہاب الدین غوری کے حملہ آور ہونے کے باعث تم اپنا مقصود حاصل کر سکو گی۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کمار دیوی کے چہرے پر بڑی خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگی، پتا جی، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایبا شہاب الدین غوری کا ایک لشکری ہے۔ جب شہاب الدین غوری یہاں پر حملہ آور ہوگا تب ظاہر ہے ایبا بھی اس لشکر میں شامل ہوگا۔ جنگ کے دوران میں اگر ایبا کا خاتمہ نہ کر سکی تو کم از کم اسے نقصان ضرور پہنچاؤں گی۔ پتا جی، میری زندگی کا مقصود اب یہی ہے کہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں۔ کمار دیوی کے خاموش ہونے پر بھیم دیو کسی قدر فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی، میں تمہیں تمہارے ارادوں سے باز رہنے کی تلقین تو نہیں کروں گا، لیکن میں تمہیں یہ ضرور نصیحت کروں گا کہ جنگ کے دوران تم اکیلی ادھر ادھر مت ہونا، لشکر کے وسطی حصے میں رہنا۔ بیٹی، جہاں تک تمہارے نشانے کی بات ہے تو تم بے خطا نشانہ رکھتی ہو، تو یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنا کہ ایبا تم سے بھی بہتر تیر انداز اور تیز زن ہے۔ بھیم دیو رکا، پھر پہلے سے بھی زیادہ فکرگیر آواز میں کہنے لگا، بیٹی، میں تم سے یہ بھی کہوں گا کہ تم ایبا سے انتقام لینے کا ارادہ ترک کر دو اور صرف اپنے لشکر میں رہتے ہوئے اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھانا۔ بیٹی، ایبا سے انتقام لینے کے لیے تمہیں اپنے لشکر کی اگلی صفوں کی طرف جانا پڑے گا۔ جہاں تک شہاب الدین غوری کے لشکر کا تعلق ہے تو ایبا اس لشکر کی اگلی صفوں میں ہوگا، وہیں تم ایبا کو دیکھ سکتی ہو، اسے اپنا نشانہ، اپنا ہدف بنا سکتی ہو، لیکن میں تمہیں جنگ کے دوران اس حصے میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا، اس لیے کہ وہاں نہ صرف تلواریں چل رہی ہوں گی، ڈھالیں ٹکرا رہی ہوں گی، فضا کے اندر بھالے اور تیر بھی تیر رہے ہوں گے، اور کسی بھی وقت کوئی بھی ناقابل برداشت حادثہ پیش آ سکتا ہے جسے میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد بھیم دیو اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اس موضوع پر بعد میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے، ابھی بھوک لگی ہے، پہلے کھانا کھاتے ہیں۔ بھیم دیو کے اٹھنے کے بعد راج کنول، رام دیو اور راج کماری اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے، چاروں اس کمرے سے نکل گئے تھے۔ سلطان شہاب الدین غوری اپنے لشکر کے ساتھ نہروالا کے نواب میں پہنچا تو نہروالا کا راجہ بھیم دیو اپنے لشکر کے ساتھ پہلے ہی نہروالا کے نواح میں کھلے میدانوں میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا، گویا وہ وہیں سلطان شہاب الدین غوری سے ٹکرانے کا عزم کیے ہوئے تھا۔ نہروالا کے نواح میں حالات شہاب الدین غوری کے کچھ خلاف دکھائی دے رہے تھے، اس لیے کہ نہروالا کے راجہ بھیم دیو نے اجمیر کے راجہ پرتھوی راج، کنوج کے راجہ جے چند اور دہلی کے راجہ گوبند رائے سے سلطان کے خلاف مدد طلب کر لی تھی۔ گوبند رائے جو دہلی کا راجہ تھا، وہ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کا بھائی بھی تھا۔ اب حالات کچھ اس طرح شہاب الدین غوری کے خلاف ہوئے تھے کہ ان تینوں راجاؤں نے بھیم دیو کی مدد کا یقین دلایا تھا، ساتھ ہی بھیم دیو کو یہ بھی پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ اپنی طرف سے بھی سلطان شہاب الدین کے لشکر کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ شہاب الدین کی آمد سے پہلے نہروالا نہیں پہنچیں گے، اس طرح شہاب الدین کو شک ہو جائے گا کہ اجمیر، دہلی اور کنوج کے راجہ بھی نہروالا کے راجہ کی مدد کے لیے آ گئے ہیں، اس بنا پر وہ بھی چاروں قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اہتمام کر لے گا۔ تینوں راجاؤں نے بھیم دیو کو یقین دلایا تھا کہ جس دن شہاب الدین غوری نہروالا کے نواح میں پہنچے گا، اسی دن وہ بھی نہروالا کے نواح میں پہنچیں گے۔ جس وقت بھیم دیو کے ساتھ سلطان شہاب الدین غوری اپنی جنگ کی ابتدا کرے گا تو تینوں راجہ اپنے لشکروں کے ساتھ ادھر ادھر منڈلاتے رہیں گے اور پھر عین وقت پر شہاب الدین پر ضرب لگائیں گے اور اس کی فتح کی بجائے ناکامی کو یقینی بنا کر رکھیں گے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آ رہا تھے۔ بھیم دیو خوش تھا، اس لیے کہ اسے پیغام مل چکا تھا کہ تینوں راجہ پہنچ چکے ہیں اور میدان جنگ سے ذرا فاصلے پر سرگرداں ہیں، تو کسی بھی وقت جنگ کے دوران شہاب الدین غوری پر ضرب لگا سکتے ہیں۔ دوسری طرف شہاب الدین کو ابھی تک خبر نہ ہوئی تھی کہ بھیم دیو کی مدد کے لیے 3 مزید راجہ پہنچ چکے ہیں۔ اس کے مخبر کام کر رہے تھے، لیکن اجمیر، دہلی اور کنوج کے راجہ کچھ اس طرح گمنام راستوں سے ہوتے ہوئے وہاں پہنچے تھے
کہ مخبروں کو خبر نہ ہونے پائی تھی۔ بھیم دیو اپنی جگہ مطمئن تھا، اس نے پہلے حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، لہٰذا اب دونوں لشکر اپنی صفیں درست کر چکے تھے۔ بھیم دیو اپنے لشکر کے ساتھ سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ سلطان شہاب الدین نے بھی بھیم دیو پر ضرب لگانے کے لیے تکبیریں بلند کرتے ہوئے اپنے لشکریوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ دونوں طرف کے لشکری ایک دوسرے کا خاتمہ کرنے کے لیے حملہ آور ہونے لگے تھے۔ میدان جنگ میں ظلم کی آندیاں جبر کے جھکڑ چلنے لگے تھے۔ راجہ بھیم دیو اپنی جگہ مطمئن اور پرسکون تھا، اس لیے کہ اسے اطمینان تھا کہ بس تھوڑی ہی دیر تک اجمیر و کنوج اور دہلی کے راجہ جب مختلف سمتوں سے مسلمانوں پر ضربیں لگائیں گے تو مسلمانوں کے پاس پسپا ہونے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ اسی بنا پر بھیم دیو، اس کا راج کمار رام دیو اور راج کماری کمار دیوی اپنے لشکر کے اندر گھوڑوں کو ادھر ادھر بھگاتے ہوئے اپنے لشکریوں کو للکارتے ہوئے ان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ عین اسی لمحہ جب راج کماری کمار دیوی اپنے لشکر کی اگلی صفوں کے قریب اپنے گھوڑے کو بھگاتے ہوئے بلند آواز میں چیختی چلاتی اپنے لشکریوں کا حوصلہ بلند رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، سنسناتا ہوا ایک تیر آیا اور اس کے گھوڑے کے کان میں پیوست ہو گیا تھا۔ اس تیر کے کمار دیوی کے گھوڑے کے کان میں پیوست ہونے پر راج کماری چونکی تھی، حیران اور پریشان بھی ہوئی تھی۔ اپنے سامنے دیکھا تھا کہ شاید چلانے والا نظر آئے، لیکن ابھی وہ اسی جستجو میں تھی کہ ایک اور تیر آیا اور اس کے گھوڑے کے دوسرے کان میں پیوست ہو گیا تھا۔ گھوڑا سیخ پا ہو کر اچھل کود کرنے لگا تھا۔ جس وقت راج کماری کمار دیوی گھوڑے کو سنبھالنے کی کشمکش میں تھی اور گھوڑا بے چینی اور بہتابی کا اظہار کرتے ہوئے دولتیاں جھاڑنے لگا تھا کہ ایک اور تیر سنسناتا ہوا آیا اور کمار دیوی کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ گو کمار دیوی اپنے جسم پر مضبوط زرہ پہنے ہوئے تھی، لیکن وہ تیر زرہ کی کڑیوں کو چیرتا ہوا اس کے بازو میں گھسا تھا۔ گو زخم زیادہ نہیں آیا تھا، لیکن اس کے باوجود کمار دیوی پر ایسی وحشت، ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ گھوڑے کو سنبھال نہ سکی۔ گھوڑے کی اچھل کود کی وجہ سے وہ نیچے گر گئی، اس لیے کہ اس کا بازو زخمی ہو چکا تھا۔ گھوڑے سے گرنے کے بعد کمار دیوی نے سب سے پہلے اپنے بازو میں پیوست ہونے والا تیر نکالا۔ تیر کے پروں پر ایک چھوٹا سا کپڑا بھی بندھا ہوا تھا۔ اس کپڑے کو دیکھتے ہی کمار دیوی کا رنگ خوف اور وحشت سے پیلا ہو گیا۔ کمار دیوی نے جلد ہی اس کپڑے کی طرف دیکھا، اس پر ایک تحریر تھی، اس پر لکھا تھا، میں ایبا ہوں، میں نے تم پر 3 تیر چلائے، میں چاہتا تو تینوں تیر دل میں پیوست کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ اس سے پہلے میں تمہارے سپہ سالار کا صرف ایک ہی تیر میں خاتمہ کر چکا ہوں۔ آئندہ اس طرح بے باکی سے اگلی صفوں کی طرف نہ آنا، ورنہ ماری جاؤ گی۔ کمار دیوی کپڑے پر لکھی ہوئی تحریر ابھی پڑھ رہی تھی کہ اس کا باپ بھیم دیو اور بھائی رام دیو بھی وہاں پہنچ گئے۔ دونوں نے اپنے گھوڑے سے اتر کر کمار دیوی کو اٹھایا۔ ایک لشکری بھاگا ہوا آیا۔ کمار دیوی کے گھوڑے کے کانوں میں جو تیر پیوست ہوئے تھے وہ تیر اس نے نکال دیے تھے۔ گھوڑے کی پیٹھ تھپ تھپائی، گھوڑا کسی حد تک پرسکون ہو گیا تھا۔ اتنی دیر تک بھیم دیو اور رام دیو کپڑے پر لکھی ہوئی تحریر بھی پڑھ چکے تھے۔ اس موقع پر بھیم دیو نے اپنے بیٹے رام دیو کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بیٹے وقت ضائع نہ کرو، کمار دیوی کو فوراً پیچھے پڑاؤ میں یا راج محل میں لے جاؤ، یہاں اس کا رہنا بدشگونی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اگر لشکریوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ راج کماری اپنے گھوڑے سے گر کر ختم ہو چکی ہے تو یاد رکھنا لشکر کے اندر بھگدڑ مچ جائے گی، اور اگر تینوں راجا ہماری مدد کے لیے پہنچ بھی گئے تب بھی وہ ہماری شکست کو فتح میں نہیں بدل سکیں گے۔ بھیم دیو کے کہنے پر اس کا بیٹا رام دیو فوراً حرکت میں آیا۔ کمار دیوی کو سہارا دے کر اپنے گھوڑے پر بٹھایا، پھر وہ گھوڑے کو بھگاتا ہوا لشکر کے پیچھے پڑاؤ کی طرف لے گیا تھا۔ اس وقت جب کہ جنگ اپنے عروج پر تھی اور سلطان شہاب الدین غوری اس کے سالاروں اور اس کے لشکریوں کے تیز حملوں کی وجہ سے بھیم دیو کے لشکر کی حالت آہستہ آہستہ شکست سے قریب ہوتی جا رہی تھی، اس لیے کہ بھیم دیو کے لشکر کی اگلی صفوں کو مسلمانوں نے مکمل طور پر کاٹ چاٹ کر رکھ دیا تھا، اور جس وقت وہ اگلی صفوں کو رونتے ان کا خاتمہ کرنے کے بعد بھیم دیو کے لشکر کے وسطی حصے اور دوسرے پہلو پر ضرب لگانے کے لیے آگے بڑھے تھے،
عین اسی لمحہ ایک طرف سے اجمیر کا راجہ پرتھوی راج اور دہلی کا راجہ گوبند رائے نوحہ کرتے وقت سسکیاں بھرتی ہواؤں اور جوش مارتی ظلمتوں میں بربادی کی کنداکاری کی طرح سلطان شہاب الدین کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ سلطان شہاب الدین اور اس کے سالار بھی نئے حملہ آوروں سے متعلق سدباب کرنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک دوسرے پہلو سے کنوج کا راجہ جے چند دلوں میں الجھن پیدا کرتی صفاق مرمر کی یورش کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ اب حالت یکسر بدل گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں سلطان شہاب الدین کے مقابلے میں بھیم دیو کے لشکری شکست اور ہزیمت کے قریب پہنچ چکے تھے، وہاں اب خود سلطان شہاب الدین کے لشکر کی حالت صحرا کی لا انتہا پیاس اور دکھ بھری داستانوں جیسی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سلطان شہاب الدین نے جب دیکھا کہ ہندوستان کے دوسرے راجہ بھی نہروالا کی مدد کو پہنچ چکے ہیں اور ان میں سے ہر راجہ کے لشکر کی تعداد سلطان کے لشکر سے کہیں زیادہ ہے، تب سلطان نے اپنے لشکریوں کو موت کے منہ میں ڈالنے کے بجائے انہیں پسپا ہونے کا حکم دیا۔ اس طرح بڑی تیزی سے سلطان شہاب الدین اپنے لشکر کو سمیٹتا ہوا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس نے پسپائی اختیار کر لی تھی۔ چاروں راجاؤں نے مل کر اتنی جرأت نہ کی کہ پیچھے ہٹتے سلطان شہاب الدین پر حملہ آور ہو کر اس کا تعاقب کرتے۔ اس بنا پر بڑے محفوظ طریقے سے شہاب الدین اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ ہندوستان میں سلطان شہاب الدین کی متحدہ راجوں کے خلاف یہ پہلی شکست تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری کو پسپا کرنے کے بعد دہلی کا راجہ گوبند رائے، اجمیر کا راجہ پرتھوی راج اور کنوج کا راجہ جے چند بھیم دیو کے پاس جمع ہوئے۔ بھیم دیو نے انہیں چند دن اپنے ہاں قیام کرنے کی دعوت دی۔ لاکھ ان کی منت سماجت کی، لیکن انہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شہاب الدین یہاں سے شکست کھانے کے بعد واپس پلٹے، اور جب اسے خبر ہو کہ اجمیر، دہلی اور کنوج کے راجہ نے اپنے لشکر کے ساتھ نہروالا پہنچ کر ان کی مدد کی ہے، تو وہ کہیں ان کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر انہی پر قابض نہ ہو جائے۔ ان خدشات کے تحت تینوں راجہ وہاں نہیں رکے۔ جنگ کے فوراً بعد وہ اپنے اپنے علاقوں کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ اس بنا پر بھیم دیو بھی اپنے لشکر کو لے کر نہروالا میں داخل ہوا تھا۔ بھیم دیو جب اپنے راج محل میں کمار دیوی کی خوابگاہ میں داخل ہوا، اس موقع پر کمار دیوی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی ماتا راج کنول اور بھائی رام دیو قریب ہی بیٹھے تھے۔ بھیم دیو فکرمند سا آگے بڑھا، ایک نشست پر بیٹھا۔ اس موقع پر رام دیو نے اپنے باپ کو مخاطب کیا، پتا جی، جس وقت آپ نے مجھے کمار دیوی کو لشکر کے پیچھے پڑاؤ میں لے جانے کے لیے کہا تھا، اس وقت میں اسے پڑاؤ میں لے آیا تھا۔ بعد میں جب اجمیر، کنوج اور دہلی کے راجاؤں نے شہاب الدین غوری کے لشکر پر حملہ کر دیا، تب مجھے اپنی فتح کا یقین ہو گیا تھا، لہٰذا کمار دیوی کو پڑاؤ سے میں یہاں لے آیا۔ ابھی طبیب اس کا زخم دیکھ کر پٹی باندھ کر گیا ہے اور ساتھ ہی کہہ گیا ہے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، زخم جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ رام دیو جب خاموش ہوا تب کچھ دیر اداس اور افسردہ سی خاموشی کمرے میں طاری رہی۔ اس کے بعد بھیم دیو کمار دیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری بچی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ جنگ کے دوران اگلی صفوں کی طرف مت جانا، لیکن تو نے وہی کچھ کیا جس سے میں نے منع کیا تھا۔ میں نے دیکھا تو اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے، اپنے لشکریوں کا دل بڑھاتے ہوئے اگلی صفوں کی طرف گئی تھی، اور جن خدشات کا مجھے ڈر تھا آخر وہ ہو کر رہے۔ وہ رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، کمار دیوی، میری بیٹی، مجھے ایبا کی طرف سے پہلے ہی خطرہ اور خدشہ تھا۔ جب مجھے اطلاع دی گئی کہ ایبا شہاب الدین غوری کے لشکر میں شامل ہو چکا ہے، تب یہ بات پختہ ہو گئی تھی کہ وہ شہاب الدین غوری کا ہی ایک لشکری ہے۔ جب شہاب الدین غوری کے نہروالا پر حملے کی خبریں آئی تھیں تو ایبا ہی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے تمہیں تنبیہ کی تھی کہ لشکر کی اگلی صفوں کی طرف مت جانا۔ میری بیٹی، تو جانتی ہے کچھ عرصہ پہلے اس کے راجہ کی مدد کے لیے جو لشکر ہم نے بھجوایا تھا، اس کے سالار کو ایبا نے صرف ایک تیر مار کر ہلاکت کے غار میں پھینک دیا تھا۔ تو جانتی ہے کہ اس کا نشانہ بے خطا ہے۔ تجھے یہ بھی خبر ہے میری بیٹی کہ اوشا دیوی کے تہوار میں تو نے صرف اپنی بالی کے سوراخ میں تیر پیوست کیا تھا، اس نے تمہاری بالی کے علاوہ جس چھوٹے کیل سے بالی لگائی گئی تھی
اس کیل کے سوراخ تک کو اپنا ہدف بنا کر تیر اندازی کا کمال دکھایا تھا۔